अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर के सेंट जॉन्स पार्क के अंदर एक जायदाद होती है। वो सेंट जॉन्स पार्क कहाँ पे वाक़या है? फोर्ट स्टेडियम के बिल्कुल सामने वाक़या है। वो जायदाद 4 कनाल का प्लॉट होती है। वो जायदाद जो है उसकी तकसीम के लिए कुछ लोग अदालत को अप्रोच करते हैं। इस दौरान एक हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं उनकी नज़र पड़ जाती है उसके ऊपर, और उनके दिल के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके दिल के अंदर उस जायदाद के लिए लस्ट उभर आती है। वो खातून जो है वो ज़ाहिर है उसकी ये दूसरी शादी होती है और उसके बच्चे अभी छोटे हैं, और उस खातून की डेथ हो जाती है। इस मुकदमा साजी के दौरान उस खातून की डेथ हो जाती है। मियाँ उसका पहले ही नहीं है। ओके, उस खातून की दूसरी शादी थी ये वाली जो जिन खामन की डेथ होती है। अच्छा जी, पहले खामन जो होते हैं वो हयात होते हैं, जिंदा होते हैं। ये जज साहब उनको ढूंढते हैं और उनकी तरफ से दावा करवाते हैं, और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके वो जो जायदाद होती है जिसके अंदर बहुत सारे दीगर बहन भाई जो होते हैं वो हिस्सेदार होते हैं, वो सारी जायदाद जो होती है वो उस पहले खामद का जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता उसके नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, और वो हफ्ते के अंदर अंदर वो जायदाद उन जज साहब को बेच के चंद कौड़ियों के बस, मतलब 1 करोड़ का प्लाट जो होता है वो 1 लाख में या 20,000 में बेच के तो वो गायब हो जाता है। एक ऐसी कहानी है, ठीक है ना। अच्छा, ये कहानी पता नहीं है या नहीं है, लेकिन बताने वालों ने हमें बताया है कि एक दरख्वास्त गई थी, और दरख्वास्त फाइल करने वाले जो हैं वो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे वकील भी हैं जी अदालत के अंदर, जनाब मियाँ दाऊद साहब, बड़ा डाढ़ा वकील। ठीक है, मियाँ दाऊद साहब ने रेफरेंस फाइल किया था। अब जो मैंने कहानी सुनाई है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो मैं अब करने लगा हूँ। जो कोई डिस्कनेक्टिविटी कर दे एवं ना मैं चले आ जावा, मेरा मतलब है भाई 1 तो 16 को जा रहे हैं, ये तो नहीं ना जा रहे, तो मुझे बुला ले तो मैं क्या कर सकता हूँ सर। वो और कहानी थी सर, वो ये और कहानी। तो मियाँ दाऊद साहब ने एक रेफरेंस फाइल किया, और रेफरेंस जो था वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ था, और नकवी साहब पे भी कोई जायदादों का ही इल्ज़ाम है। और जो उन्होंने अपने रेफरेंस के अंदर कहा उसके अंदर भी सेंट जॉन का जिक्र आता है कि वहाँ पे इन्होंने इतना बड़ा घर बनाया। वहाँ पे तो खैर उनके ऊपर वो भी इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, और विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाया कि गुजरांवाला के अंदर प्लाजा भी है, गुलबर्ग लाहौर के अंदर प्लॉट भी है, वो बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा सोर्स ऑफ इनकम वाज़ेह नहीं है, मतलब 15 लाख तनख्वाह हो जाएगी, 16 लाख हो जाएगी सारे अलाउंसेस पा के जज की, तो ये जो करोड़ों रुपए की जायदादें ये बाबा बनाई जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और कोई पूछे तो फिर इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उन्होंने फिर वो जो है वो सारा कुछ डिस्कस किया। अच्छा, वो रेफरेंस जो था वो गलती से जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने मज़ीद रिपोर्ट लिखने के लिए या तहकीक लिखने के लिए या कागजात का जायज़ा लेने के लिए जो था वो जिससे सरदार तारक मसूद साहब को रेफ़र कर दी। और हो सकता है इनका ख्याल हो कि ये इसके ऊपर एक रिपोर्ट आएगी और हम आपस में बैठ के उस रिपोर्ट को रिजेक्ट करके काट छांट करके जनाब सर्टिफिकेट अनायत कर देंगे। अब जनाब उन्होंने सर्टिफिकेट अनायत करने का सरदार तारक मसूद साहब ने मौका ही नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने 16 सितंबर तक वो दरख्वास्त दी ही नहीं, इस परिटेक्स्ट में कि मैं छुट्टियों में जो है वो इस तरह का काम नहीं करता। ठीक है, अब छुट्टियों जब होती हैं अदालतों की तो उसमें 2-1 हफ्ते अगर कोई जज वॉलंटियर कर दे तो उसने काम करना होता। तो हो सकता है सरदार साहब ने भी काम किया हो, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये वाला इजाफी काम नहीं किया। ये तो ज़्यादा जुडिशल वर्क से हट के था। अब उस रिपोर्ट के बारे में तेवे ही लगाए जा सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरदार साहब ने उस रिपोर्ट को लिखने के अंदर सीक्रेसी का मयार इस हद तक बुलंद रखा है कि उन्होंने अपना स्टेनो भी यूज़ नहीं किया।
اور انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ کے اندر اوپر خود بیٹھ کے تو لکھا ہے اس تاکہ وہ رپورٹ جو ہے وہ لیک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے کہ آپ جو ہے نا اگر وہ اتنا سیکرٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے وہ رپورٹ دیکھی ہے. میں نے وہ رپورٹ دیکھی نہیں ہے. آپ نے وہ رپورٹ جو ہے وہ چرائی ہے. نہیں سر, میں نے نہیں چرائی. لیکن جو ہے ظاہر ہے کہ جب جج صاحب جو ہوتے ہیں وہ مختلف معاملات کے اوپر رائے دینے لگتے ہیں, بھلے وہ ہائی کورٹ کے ہوں, بھلے وہ سپریم کورٹ کے ہوں, وہ اپنے مختلف کولیگز سے, اپنا جوڈیشل فرٹرنیٹی کے لوگوں سے لا پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں. اور وہاں سے یہ بات چھن کے آئی ہے, میں ہوں ذرا کور لائن لگا ہوں, وہاں سے یہ بات چھن کے آئی ہے کہ رپورٹ وہی ہے جو کہ, یا وہ سوالات انہوں نے اسی طرح کے پوچھے ہیں جس کے نتیجے میں جو رپورٹ لکھی جائے گی وہ وہی ہے جو کہ اس ملک کے آئین پسند اور قانون پسند لوگوں کو وہ رپورٹ اچھی لگے, یعنی کہ عمران ڈو لوگوں کو اچھی نہ لگے, یعنی کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو اس رپورٹ کے نتیجے میں اگر پھڑکانا چاہے کوئی تو پھڑکایا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے بارے میں بھی ایک اطلاع ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جی وہ عدلیہ کی آزادی اور آئین پسندی کا علم بلند کرتے ہوئے فوری طور پہ ریزائن کا اعلان کریں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ جو ہے وہ کہیں کہ اے پیاجے استعفیٰ تے میں چل رہا ہوں. لیکن پچھلے دنوں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ جو فوجی عدالتوں کے خلاف مقدمہ ہے اس میں ایک سوال اٹھایا ہے کہ کوئی بھی جج اگر 20 ارب روپے کی 200 ارب روپے کی کرپشن کر لے اور اس کے بعد وہ ریزائن کر دے تو پھر اس سے وہ پیسے ریکور کرنے کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ جج کو نیب میں نہیں بلا سکتے آپ. ٹھیک ہے. تو اب شنید یہی ہے کہ جب اس کے اندر وہ ڈیسینٹنگ نوٹ لکھیں گے اپنا منصور علی شاہ صاحب اس مقدمے میں, تو وہ اس ایشو کو ایڈریس کریں گے کہ جناب اگر کوئی جج صاحب جو ہیں آتے ہیں جوڈیشری جوائن کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کھرب ہار روپے کی کرپشن کرتے ہیں اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں یا ان کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے تو وہ بڑے آرام سے ریزائن کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. وہ بھائی جڑا لوٹ کے کھا گیا وہ تو کل ریکور کرنا ہے نا, اس کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں چھوڑا افتخار چودھری صاحب نے. تو خیر وہ جی ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جو اصل میں خبر جو ہے, دوسری خبر یہ ہے کہ ایک صاحب ہوتے ہیں جو کہ اپنا شوکت خانم کے بھی ملازم ہیں اور شاید بحریہ ٹاؤن کے بھی ملازم ہیں, سپریم کورٹ کے جج رہے ہوئے ہیں جی, سر پہ گلاس رکھ کے ناچا کرتے تھے. تو وہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے اپنا عظمت شہید صاحب, یار شیخ عظمت شہید صاحب, وہ جنہوں نے ملک ریاض کے 48 ارب روپے کا پیرا دیا تھا کہ کہیں وہ بھاگ کے سرکار ضبط ہو کے آپ کے اور میرے قومی خزانے میں نہ پہنچ جائیں اور وہ ملک کو ہی لوٹا دیے جائیں کسی طریقے سے, تو وہ پھر اس کو اپنی کسٹڈی میں سپریم کورٹ میں رکھ کے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی ایک بندے کی ناجائز دولت ہے وہ پکڑی گئی ہے, اب وہ بھاگ کے سرکار ضبط ہونی ہے, تو سپریم کورٹ کا جج اس کا پہرے دار بن گیا اور یہ عظمت سعید تھا. اور ظاہر عظمت سعید کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوگی کسی ثاقب نثار نے, تو کسی گلزاری لال نے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے آ کے تو تھاپڑا دیا ہے, کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو کہا ہے چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا, ہم تیرے ساتھ ہیں. اچھا, ان کی یہ بات جو ہے اس کی اور بھی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ لندن سے واپس آ رہے تھے, تو انہوں نے ایک تصویر بھجوائی ہے ہمیں قطر ایئرپورٹ سے, دوحہ ایئرپورٹ سے, جہاں پہ کہ جناب ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی فیملی کی پکچر ہے, نہیں کھینچی جانی چاہیے تھی اور نہیں شیئر کی جانی چاہیے تھی, میں اصولی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہو اور جنہوں نے فرعون کی طرح کا رویہ اختیار کیا ہو, جنہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہو. میں پچھلے دنوں کچھ جج حضرات کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ سندھ کا جج تھا جس کے پاس جا کے اس نے ایسے موبائل پھینکا تھا اور وہ بیچارہ ریزائن کر گیا تھا. اگر یہ آتا نا کبھی پنجاب کے کسی جج کے ہتھے چڑھتا, اس کو چنڈ پڑنی تھی ایسی ہی, اس ٹھگنے نے کلا بازیاں کھاتے ہوئے جانا تھا. ٹھیک ہے, وہ بہت شریف آدمی تھا کہ اس نے اپنا ہرٹ فیل کیا
اور وہ جو تھا وہ چلا گیا. یہ میں انہوں نے کہا جی اے ویکھو پنجاب دے ججاں دے جننے کے کارنامے سانوں پتہ نہیں اسی بھگتن نہیں یہ قوم, ٹھیک ہے, ایڈے بھی تسی کوئی نہیں ہو, تسی تے بھٹو نوں پھانسی لا دیتی سی ہیں صرف اس تعصب میں کہ اس نے مجھے چیف نہیں بننے دیا وقت کے اوپر. تو خیر یہ موصوف اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے تو بڑے مطلب اس کے ساتھ میں نے میرا مطلب ہے کہ وہ اس تصویر کو دیکھا تو وہ واپس آ رہے ہیں ابھی. اچھا انہی ولاگز کے اندر ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی ان کا جو نیا مکان بن رہا ہے, اس مکان کے کچھ ٹھیکیداروں کو, تمام ٹھیکیداروں کو ان میں سے ایک دو نے ہمیں بتا دیا. وہ ہمارے کو لسنر نکل آئے کہ جناب وہ موصوف نے تمام ادائیگیاں ایڈوانس میں کر دی ہیں کہ میں لمبے عرصے کے لیے امریکہ جا رہا ہوں تو پھر پیمنٹس آپ کو نہیں ہوں گی. تو اس وقت ہم نے یہ خبر بتائی تھی. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ جا تو نہیں رہے بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ آ رہے ہیں. تو اب یدھ پڑھنا ہے, اور یدھ کیا پڑھنا ہے کہ وہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے علاوہ 4 اور لوگوں کی بھی روانگی لکھ دی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور 4 اور لوگوں کی روانگی بھی لکھ دی گئی ہے. تو ان کی روانگی بھی ہونی ہے, تو ادھر سے جن لوگوں کی روانگی ہونی ہے ادھر سے زور لگانا ہے. جناب یہ جو سارے اکٹھے ہو رہے ہیں تو طے یہ ہوا کہ اگر اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہونا ہے جو کہ ہونا ہے تو پھر جناب چلی رے چلی رے چلی رے بڑی آس لگا کے چلی رے میں تو دیس پیا کے چلی رے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.